बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज शुरू होने के लिए जा रहा है जी, और ये एहतजाज कैसे होगा, कौन करेगा, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई गई है, क्या अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के साथ मिलकर होगा या तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट लेगी, इस बारे में डिटेल्स आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं वो तो हुकूमत के साथ ख़त्म हो चुके हैं सियासी सतह पर, क्योंकि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात नहीं माने थे और उसके बाद इन मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन बैकडोर राबते अभी भी जारी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पैगाम रसानी करते हैं, अली अमीन गंडापुर उनमें शामिल हैं, कुछ और लोग हैं। तो बैकडोर मुज़ाकरात में इस वक्त क्या चल रहा है, इमरान खान से मुतालबात क्या किए जा रहे हैं और इमरान खान का क्या जवाब है, ये बहुत अहम तरीन डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों के सामने रखूँगा। इसके अलावा जी कल की एक खबर थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज का स्टाफ पैसे वसूल कर रहा है। वैसे तो इस तरह की खबरें आमतौर पर हम लोअर कोर्ट से सुनते रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़र्स्ट टाइम इस तरह की खबर जो है वो आई है। ये मामला क्या है और उसके बाद अब मज़ीद क्या इस हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, इस हवाले से आज के व्लॉग में बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैकडोर राबते जारी हैं। बहुत अहम खबर है। देखें, सियासी सतह पर मुज़ाकरात तो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात नहीं माने थे, उसके बाद उन मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बैकडोर राबते, वो कॉन्टैक्ट्स अभी भी जारी हैं, पैगाम रसानी डेफिनेटली होती है। कुछ ज़राए से ये ख़बरें आई हैं कि इन बैकडोर मुज़ाकरात में जो है वो अभी भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और कुछ पैगामात ऐसे हैं जो कि इमरान खान तक पहुँचाए गए हैं, या यूँ समझ लें कि मुतालिबात हैं जो कि इमरान खान साहब के सामने रखे गए हैं। अब इन बैकडोर राब्तों में क्या मुतालिबात सामने रखे गए हैं? सबसे पहला तो ये है कि जी अगले 3 साल तक मौजूदा सेटअप को इसी तरह से चलने दिया जाए। ये इमरान खान से मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान इस वक्त उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ये जाली इलेक्शंस थे, ये जाली हुकूमत है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस किया जाए, इलेक्शंस साफ और शफाफ अंदाज में दोबारा करवाए जाएं। लेकिन अब मुतालबा ये किया जा रहा है कि 3 साल तक मौजूदा सेटअप को चलने दिया जाए, इकॉनमी को बेहतर होने दिया जाए, चूँकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मुश्किल सूरत हाल से तकरीबन निकल चुका है और अब बेहतरी की जानिब गामज़न है। तो ये करने दिया जाए, मामलात को इसी तरह से चलने दिया जाए और 3 साल के बाद देखेंगे, सोचेंगे कि क्या हो सकता है। ये इमरान खान साहब के सामने जो है वो चीज़ रखी गई है, ये उन्हें कन्वे किया गया है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान इन चीज़ों पर रज़ामंद नहीं है। खान साहब ये चाहते हैं कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आगे बढ़ें। अगर उनकी रिहाई होती है या अगर उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता है तो वो किसी शर्त की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, वो शराइत पर मबनी नहीं होना चाहिए। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि खान साहब ये सोच रहे हैं कि अगर अब की बार मैंने इनकी कोई बात मान ली, इनकी कोई डिमांड मान ली, तो हो सकता है कि अगली दफ़ा इससे बड़ी कोई फरमाइश आ जाए, इससे बड़ी कोई डिमांड आ जाए, तो ये सिलसिला फिर चल निकलेगा, ये रुकेगा नहीं। इसलिए खान साहब इस पर रज़ामंद नहीं है। खान साहब ये कह रहे हैं कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलना चाहते हैं। अगर उनकी रिहाई अमल में आती है, अगर उन्हें किसी किस्म का किसी केस में कोई रिलीफ मिलता है तो वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर या मेरिट पर मिले, ना कि शराइत पर मबनी हो। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो चल रही हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ दिन पहले अडियाला जेल के बाहर भी एहतजाज की कॉल दी गई थी और ये भी खबरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर जो है ये चीज़ें डिस्कस की जा रही थी कि अडियाला जेल के बाहर एक एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा और वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस चीज़ को लेकर कुछ जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। बहुत से ऐसे लोग थे जो कि ये कह रहे थे कि ये एहतजाज नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। हो सकता है गिरफ्तारियाँ हो जाएँ, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और हो सकता है कि इस एहतजाज के पेश नज़र इमरान खान को अडियाला से निकाल कर किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि ये हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है। हुकूमत इससे पहले भी ये इंदिया दे चुकी है कि अडियाला जेल से उन्हें निकाल कर हो सकता है कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाए, हो सकता है उन्हें मियाँ वाली जेल पहुँचा दिया जाए, हो सकता है उन्हें किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये इसका नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये एक ओपिनियन था। लेकिन दूसरी जानिब एक ओपिनियन ये भी था कि इस एहतजाज को अगर करना है तो फिर MPAs और MNAs ये एहतजाज करें और इस एहतजाज से पहले वो अपनी राहदारी ज़मानत करवा लें। ओमनी बेल एक होती है जिसका नाम लिया गया था कि वो अपनी राहदारी ज़मानत करवा लें कि अगर कुछ इस किस्म की सूरत हाल होती है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो ऑलरेडी उनके पास वो बेल मौजूद हो। लेकिन
اگر گرفتار کیا، اگر اس طرح کا کوئی احتجاج ہوتا ہے، ایم این اے ایم پی ایز اڈیالہ کے باہر احتجاج کرتے ہیں اور انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہوگا، یہ بڑا معاملہ ہوگا، کیونکہ عید کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے ایک بڑی تحریک چلانے کا پلان کیا جا رہا ہے، اس کی ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ تو اگر ایم این ایز ایم پی ایز ہی گرفتار ہو گئے تو پھر وہ تحریک کیسے چلے گی، اس کو لیڈ کون کرے گا؟ تو اس وقت یہ ڈفرینس آف اوپینین پاکستان تحریک انصاف میں پایا جا رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان سے مشاورت سے ہی یہ تمام تر فیصلے ہونے ہیں۔ اب عمران خان سے مشاورت مختلف ملاقاتوں میں ہوتی ہے، ملاقاتوں پر کبھی پابندی لگا دی جاتی ہے، کبھی ملاقات کروا دی جاتی ہے، تو اس لیے یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ نہیں چل رہا۔ تو اس وقت تو عمران خان سے مشاورت ہوگی اس معاملے پر تو ہی آگے بڑھا جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں، یا اوورآل ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، جو نوجوان نسل ہے نا پاکستان کی، وہ اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے، وہ ایک مایوس صورتحال میں نظر آتی ہے، ایک مایوس فیز میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ موجودہ سیاسی حالات ہیں، ایک سیاسی کشمکش ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک جانب عمران خان کا معاملہ چل رہا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ حکومت کے اپنے بکھیڑے ختم نہیں ہو رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ تحفظات اور اختلافات چل رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ چلنے پر راضی نہیں ہے، تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ ان سیاسی حالات کو لے کر ایک فرسٹریشن ہے نوجوان نسل میں، اور اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیکھا۔ I'm sure وہ ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی، بہت زیادہ وائرل ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب موجود تھے آکسفورڈ میں، وہاں پر نوجوان نے جب ان کا تعارف کروایا تو کس طرح سے کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اچھا، اب اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس پر بھی ڈفرینٹ اوپینینز، رائے جو ہے وہ موجود ہیں۔ کچھ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، کچھ اس پر تنقید کر رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا کیا، آئینہ دکھایا گیا اس حکومت کو۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس جو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اس کا پاسپورٹ منسوخ ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، پاسپورٹ منسوخ کر دینا، کسی کو اس طرح سے روک دینا، بند کر دینا، زبان بندی کر دینا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ابھی ہو ہی کیا رہا ہے؟ اگر وہ پاکستان میں ہے، اس طرح کا کوئی کام کیا جاتا ہے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے، زبان بندی کر دی جاتی ہے۔ پاکستان سے باہر ہے تو پاسپورٹ منسوخ کر دیا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، روٹ کاز تک آپ کو جانا ہوگا کہ یہ تمام تر چیزیں کیوں اس وقت جو ہے وہ نرش کر رہی ہیں، کیوں اس وقت جو ہے وہ پھل پھول رہی ہیں پاکستان میں۔ اس کو روکنا ہوگا، کیونکہ نوجوان نسل میں اگر آپ نے اس فرسٹریشن کو نہ روکا تو ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اس کا شکار بے حد زیادہ ہو چکی ہوگی، اور اس کو پھر اس فرسٹریشن سے نکالنا، اس مایوسی سے نکالنا بے حد مشکل ہو جائے گا، اور یہ حکومت ہی کر سکتی ہے، حکومت ہی کر سکتی ہے۔ کم از کم جو ہے وہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں ان کو ذرا صحیح طور پر دیکھے، ان کو صحیح طور پر ایڈریس کرے، جو سیاسی سطح پر مشکلات ہیں ان کو دیکھا جائے، تاکہ ملک کے معاشی مسائل حل ہوں اور نوجوان نسل جو ہے وہ ذرا اس فرسٹریشن سے نکلے۔ اچھا، اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا احتجاج کے حوالے سے، احتجاج کا ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ پارلیمنٹ میں احتجاج ہوگا، اور جو سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا آنے والا سیشن ہے اس میں یہ احتجاج شروع ہو جائے گا۔ مشترکہ حکمت عملی بنائی گئی ہے اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی جانب سے کہ یہ پارلیمنٹ میں احتجاج کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ مولانا پر نظریں ہیں ساری۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں، میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، اور ہوپ فلی جو پیغام ان تک پہنچا ہے عمران خان کا اس کا مثبت جواب آئے گا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مولانا اس گرینڈ الائنس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اچھا، اب سوال یہاں پر یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو مولانا کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس گرینڈ الائنس میں نا دو میجر پارٹنرز ہیں، ایک ہے پاکستان تحریک انصاف اور دوسرے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ باقی اپوزیشن جماعتیں تو obviously ساتھ موجود ہیں ہی، لیکن یہ دو بڑے میجر پارٹنرز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سولو فلائٹ لے سکتی ہے ان تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، لیکن ہوگا کیا؟ 26 نومبر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ 2 سال میں جو سلوک ہو رہا ہے وہ ایک بار پھر سے ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، انہیں اس طرح سے جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اگر مولانا اس اپوزیشن میں شامل ہوں گے تو پھر یہ چیزیں مشکل ہو جائیں گی اس حکومت کے لیے۔ تو اس لیے اس وقت تمام تر نظریں مولانا پر ہیں کہ مولانا شامل ہوتے ہیں اس گرینڈ الائنس میں
تو یہ ایک انہیں سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے، سیاسی طور پر وہ اس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے اس گرینڈ الائنس کے ذریعے اپنی تحریک میں جان ڈال سکتے ہیں جو کہ عید کے بعد چلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی جی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے احتجاج کے حوالے سے بات۔ اچھا، کل ایک خبر آئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کا جو سٹاف ہے وہ پیسے وصول کر رہا ہے۔ ہم لوور کورٹ سے اس طرح کی جو ہے وہ خبریں کبھی کبھار سنتے رہتے ہیں کہ جج نے پیسے وصول کر لیے، جج نے فیصلہ بدل دیا پیسے لے کر، یا تاریخ لمبی دے دی، یا جو ہے وہ کیس کو لٹکانا ہے تب پیسے لے لیے، اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ، یہ کم از کم میرے علم میں یہ پہلا واقعہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اب اس حوالے سے جسٹس بابر ستار کے علم میں جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا اور اس واقعے کی تمام تر جو ہے وہ ڈیٹیلز مانگی ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب کمپرومائز لوگوں کو لایا جاتا ہے نا تو پھر اسی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں، اس حکومت نے کوشش یہ کی کہ اپنے من پسند ججز لے کر آئیں تاکہ اپنے من پسند فیصلے لے سکیں، تاکہ اپنے من پسند جو ہے وہ اقدامات کیے جا سکیں۔ تو جب کمپرومائز لوگوں کو لے کر آئیں گے تو پھر وہ جب آپ کے کہنے پر کام کریں گے تو پھر انہوں نے اپنی مرضی، اپنے فائدے کے لیے بھی کام کرنے ہیں، پھر آپ انہیں روک نہیں سکتے۔ وہ کہیں گے کہ جناب ہم نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، اب اپنے لیے ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز لائے گئے، اس طرح سے مختلف اداروں میں، سرکاری اداروں میں جو ہے وہ جب اس طرح کے افسران تعینات کیے جائیں گے، ملازم تعینات کیے جائیں گے، ابھی حالیہ بیوروکریسی میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہی ہے حکومت، تو اب اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئیں گے۔ اب آج کی خبر یہ ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس جناب ڈوگر صاحب نے اس پر نوٹس لے لیا ہے اور انکوائری سٹارٹ کر دی ہے، اور یہ کہا گیا کہ جی پتہ لگوایا جائے یہ کون سے جج صاحب ہیں جن کا سٹاف پیسے لے رہا ہے اور کس طرح سے یہ وصولی کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ شاید کسی کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا، یا شاید یہ کہا جائے گا کہ جی یہ خبر ہی بے بنیاد تھی، یہ جھوٹی خبر تھی، اس کو فیک نیوز کہا جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے وہ آیا گیا ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی جب تک کمپرومائز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اداروں میں۔ اس وقت حکومت کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا، حکومت کو اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے، ادروائز یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی اور یہ کینسر اسی طرح سے پھیلتا رہے گا۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔